السلام علیکم. یاسمین آفتاب علی، چینل یاسمین آفتاب علی اور نشست یاسمین آفتاب علی کے ساتھ آج کا ہمارا پروگرام زیادہ تر والدین کے لیے ہے جن کی بچیاں ہیں، کہ بچیوں کی تعلیم کو، ان کی خواہشات کو پس پشت عموماً ڈال دیا جاتا ہے، اور ان کی تعلیم کو لے کر کیوں توجہ نہیں دی جاتی، ان کی تعلیم کیوں بے حد اہم ہے، کون سی شرح ہیں جدھر بچیاں اسکول جاتی ہیں، جدھر چھٹی جماعت تک بھی نہیں جاتی. ہم ان تمام معاملات پر آج بات کریں گے. میرے ساتھ میں ایڈریس کرنا چاہ رہی ہوں تمام لڑکیوں کے ماں باپ کو، خاص کر مردوں کو، کیونکہ وہ گھر کے وارث ہوتے ہیں اور ان میں یہ شعور ہونا جو میں اب کہوں گی وہ بہت ضروری ہے. پاکستان کی آبادی 30 کروڑ سے بہت اوپر جا چکی ہے. اس میں 51% شرح عورتوں کی ہے، 0.24% وہ لوگ ہیں جن کا کسی جنس سے تعلق نہیں ہے، بقایا مرد ہیں. 51% کی آبادی میں دیہی اور شہری آبادی کے مسائل کچھ تو مختلف ہوں گے اور ہیں، مگر اکثر جگہ حیرت انگیز طور پہ ہمیں وہ مسائل اوور لیپ ہوتے نظر آتے ہیں. زیادہ تر لڑکیاں یعنی 51% کی شرح میں سے 39% شرح کی لڑکیاں پرائمری اسکول کی شکل تک نہیں دیکھتی. ظلم جیسا ظلم ہے یہ. جو بچیاں چھٹی جماعت تک آتی ہیں یا 7ویں تک، تو یہ جو شرح رہ جاتی ہے تھوڑی سی، اس میں سے بھی 59% کو اسکول سے نکال لیا جاتا ہے. 21% لڑکیوں کی شادیاں 18 سال کی ہونے سے پہلے کر دی جاتی ہیں. تو مجھے بتائیے ہم کس شرح کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ ہم یہ بات کر سکیں کہ ہم ان لڑکیوں کے کیریئر کی بات کر رہے ہیں، ہم ان کو کوئی ہنر دینے کی بات کر رہے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، دیہات اور شہروں دونوں میں. ایک تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم کو یا لڑکیوں کی خواہشات کو اگر وہ کچھ کرنا چاہتی ہیں لائف میں تو اس کو اس طرح اہمیت نہیں دی جاتی جیسے ایک میل چائلڈ کو دی جاتی ہے. اس کو کم سمجھا جاتا ہے. ایک وہ پرانا خیال لے کے ہم چل رہے ہیں کہ لڑکا چونکہ بریڈ ونر ہے تو اس کو تعلیم دینا یا ہنر سکھانا بہت امپورٹنٹ ہے. وہ تو بالکل ہے، مگر لڑکیاں بالکل کم نہیں ہیں لڑکوں سے. اور میں آپ کو اپنا ایک ذاتی تجربہ شیئر کروں گی اپنی ایک اسٹوڈنٹ کو لے کر جس نے اپنے خاندان کی زندگی بدل دی. جب ایک عورت جو پڑھی لکھی ہوگی اور بچے پالے گی، چاہے وہ نوکری نہ کرے، تو ایک پڑھی لکھی ماں بچوں کو زیادہ بہتر تعلیم و تربیت دے سکتی ہے. تربیت کیا ہے؟ لوگوں سے کس طرح پیش آنا ہے، فائنینشلی اپنے سے کم لوگوں سے آپ کیسے پیش آئیں. ہمارے ہاں آپ دیکھیں جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے اس کا تو دماغ ہی الٹا ہوا ہے. وہ دو کوڑی کا نہیں سمجھے گا کسی کو جو آپ سے رتبے میں یا پیسے میں اتنا بھی کم ہے. لیکن جو آپ کی بنیاد ہوتی ہے گھر میں، کیونکہ باپ تو کمانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو زیادہ تر بچوں کا وقت اپنی ماں کے ساتھ گزرتا ہے عمومی طور پہ. آف کورس دیر آر ایکسیپشنس. تو اس صورت میں جو تعلیم اور تربیت ہے، جو تربیت کا حصہ ہے، اس میں ماں کا بڑا کردار ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں تعلیم رہ گئی،
تربیت کی تو کوئی بات بھی نہیں کرتا۔ اب اوور آل عورتوں کی تعلیم کو ہم پرائیورٹائز نہیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی لڑکی کتنی ہی قابل کیوں نہیں ہے، اس کا اگر کوئی رشتہ آ جائے گا، وہ پروفیشنل بھی کسی ادارے میں ہے، تو ماں باپ کہیں گے رشتہ آ گیا، چلو شادی کر دو۔ اب ہو سکتا ہے جدھر آپ نے اس لڑکی کو بیاہا ہے وہ لوگ اس کے لیے سپورٹیو نہ ہوں، پڑھائی کرے، وہ جاب کرے، اور لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ جاب کرنا اور تعلیم حاصل کرنا دو متضاد باتیں ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ بچی تعلیم یافتہ ہے اٹ ہیز ٹو ٹرانسلیٹ انٹو اے ورکنگ وومن۔ اللہ تعالیٰ نے تمام بچیوں کو کے گھر شاد و آباد رکھے، لیکن کل تو کسی نے نہیں دیکھی کس کے کیا حالات ہوں۔ چونکہ ہمارے ہاں ہیڈ آف دا فیملی مرد کو سمجھا جاتا ہے، تو مرد کو یہ شعور دینا کہ اپنی بہنوں کے لیے سہارا بنے، ان کو سپورٹ کریں، اپنی بیٹیوں کو سپورٹ کریں اور ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں۔ کبھی سوچا ہے کہ تعلیم کے لیے تعلیم کا زیور کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جہیز میں بیڈ سیٹ دے دیں، گھر کا فرنیچر دے دیں، زیور میں لاد دیں، گاڑی دے دو سلامی میں لڑکے کو، اور اس قسم کی چیزیں، ہے نا؟ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ایسے نہیں ہوتا۔ سب سے خوبصورت زیور جو آپ بچی کو دے سکتے ہیں وہ اس کی تعلیم ہے، جو ساری زندگی اس کے ساتھ چلے گی، ہر موڑ پہ اس کے کام آئے گی۔ جب بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو ہم ان کے اچھے نصیبوں کی دعا کرتے ہیں، مگر ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں کیا لکھا ہے۔ لڑکی کو پروفیشنلی اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکے۔ خدا نہ کرے کوئی ایسے حالات ہو جائیں تو آج کل دیکھیے ہر ایک کے لیے کتنی مہنگائی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ اس کی ضروریات کو صحیح طریقے سے پورا کر پائیں، یا بھائی ہے وہ کرنا بھی چاہے بہن کے لیے، مگر اس کی اپنی ذمہ داریاں ہوں۔ میں آپ کو ادھر ایک بالکل سچی بات بتانے جا رہی ہوں۔ جس زمانے میں بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی، تو میری ایک بڑی قابل اسٹوڈنٹ تھی، اس نے کبھی میرا لیکچر مس نہیں کیا۔ میں ایڈورٹائزنگ اور میڈیا لاس پڑھاتی تھی، آؤٹ اسٹینڈنگ لڑکی۔ میں نے یہ ضرور غور کیا تھا کہ جب سارے بچے کمپیوٹر پرنٹڈ آؤٹ اسائنمنٹس دیتے تھے، وہ بچی کی ہینڈ ریٹن ہوتی تھی، تو میں نے کہا چلو ہاتھ سے لکھتی ہے، وہ ہر بندے کا اپنا ہوتا ہے، سہولت ہوگی۔ مڈ ٹرم سے کچھ دن پہلے وہ میری کلاس سے غائب ہو گئی۔ وہ بڑا انیوژل تھا، اس نے میری کلاس تو کبھی بھی نہیں مس کی تھی۔ میں نے اس کی بیسٹ فرینڈ سے اس کا نام لے کے پوچھا کہ وہ کدھر ہے؟ اس نے کہا میم آپ کو نہیں پتہ اس کے حالات؟ میں نے کہا نہیں۔ تو کہنے لگی میم وہ جو بیکن ہاؤس کا ریسٹ ہاؤس ہے اس کی والدہ وہاں خانسامہ ہیں، والد چوکیدار ہیں، اس بچی نے اس کھاتے میں بیکن ہاؤس سے پڑھا ہے، اور جب یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہ رہی تھی تو ایک فائنانس میں جو صاحب تھے وہ میرٹ پہ آ رہی تھی لڑکی، مگر فیس کے پیسے نہیں تھے، کیونکہ تب بھی بڑی بھاری فیس ہوتی تھی۔ تو انہوں نے وعدہ کیا کہ میں آپ کی اسکالرشپ کرا دوں گا کیونکہ آپ ڈیزرونگ بھی ہیں، اور اتنے ہائی گریڈز آپ نے ہر سبجیکٹ میں لیے ہیں، اور اے سٹارز اور ایس کے نہ ہونے کا تو سوال ہی نہ ہو۔ اب بدقسمتی سے ہوا یہ کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ کہیں باہر جا رہے تھے چھٹیوں پہ، اس بچی کے کاغذات ان کی دراز میں لاکڈ رہ گئے۔ اب جب اس نے فیس جمع نہیں کرائی تو اس کو فائنانس والوں نے پوچھا کہ جی آپ کی فیس نہیں آئی، تو وہ دل برداشتہ ہو کر گھر بیٹھ گئی۔ اب اس وقت میرے ذہن میں کچھ بھی نہیں تھا، مجھے ایک بات پتہ تھی کہ میرا کوئی اتنا قابل اسٹوڈنٹ یا کوئی بھی اسٹوڈنٹ اس لیے نہیں پڑھائی چھوڑے گا کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔
یہ میری بطور استاد ایک بہت بڑی ناکامی ہوتی. میں نے اس لڑکی کو کہا کہ دیکھو میں چاہتی ہوں وہ میری کلاس میں کل موجود ہو, میں اس مسئلے کو ریزولو کر دوں گی. اور میں نے اللہ سے دعا کی اللہ میری زبان رکھ لینا, مجھے نہیں پتا میں کیسے ریزولو کرنے والی ہوں. ڈاکٹر مہدی حسن اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے, آمین. میرے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے, میرے استاد محترم بھی رہے, تعلیم کے شعبے میں مجھے لانے والے بھی وہ تھے. میں ان کے پاس چلی گئی, میں نے کہا سر یہ کیس ہے, تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم تمام اساتذہ مل کر اس کی ایک سیمسٹر کی فیس ادا کر دیں اور پھر آپ اس کا اسکالرشپ کروا دیں؟ تو میری شکل دیکھ کے کہنے لگے ڈیزرونگ کیس ہے. میں نے کہا سر 100%. مسکرائے, کہنے لگے, اس وقت میرے میاں حیات تھے, تو کہنے لگے یاسمین مجھے پتہ ہے کہ آپ اپنی شوق سے بہت محنت سے پڑھاتی ہیں, آپ کو ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, اور مجھے یہ بھی پتہ ہے آپ بچوں کو پاکٹ منی میں ہی دے دیتی ہیں. لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں یاسمین کہ جو ضرورت کے تحت کر رہے ہیں کام, میں ان سے یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتا, لیکن آپ اس بچی کو نہ بتائیے کہ یہ فیس میں ادا کروں گا, کیونکہ ہمارے تو بیٹے باہر چلے گئے پڑھ لکھ کے, میں اور آپ کی بھابھی ہیں, ہماری ضروریات ہی کتنی ہیں 2 لوگوں کی. لیکن اس کی انا پہ ضرب آئے گی. آپ پلیز اس کو نہ بتائیں, کہہ دیں اسکالرشپ ہو گئی, اینڈ فرام دا نیکسٹ سیمسٹر اٹس مائی رسپانسبلٹی, اس کی ہو جائے گی. پھر اٹھے, گھوم کر میری کرسی پہ آئے ڈیسک کے پیچھے سے, اور بڑی محبت پہ سے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے بولے یاسمین مجھے فخر ہے کہ آپ میری اسٹوڈنٹ ہیں. اس بچی کی فیس ادا ہوئی, وہ یہی آج تک سمجھتی رہتی ہوگی کہ اس کا اسکالرشپ لگ گیا تھا, وہ پہلے سیمسٹر نہیں لگا تھا. ایسے ایسے فرشتے صفت استاد بھی ہیں جو اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے جان سے لڑ جاتے ہیں. وہ لڑکی جب میرے پاس آئی, اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے, اور کہنے لگی کہ میم بہت شکریہ. اب ڈاکٹر صاحب کی بات نے میری زبان بند کر دی تھی. تو میں نے کہا بیٹے شکریہ سے تو تم ادائیگی نہیں کر سکتی اس قرض کی. تو بڑی حیران ہوئی, کہنے کہ میم پھر کیسے کروں؟ میں نے کہا بہن بھائی ہیں؟ کہتی ہاں میم میرا ایک بھائی ایک بہن. میں نے کہا تم ان بچوں کو پڑھاؤ گی, جب یہ تعلیم یافتہ ہو جائیں گے تمہیں زندگی میں کوئی ایسا شخص ملے جو تمہارے طرح اچھا بھی ہو پڑھائی میں اور نہیں افورڈ کرتا ہو, اس وقت یہ وقت یاد رکھنا, اس وقت اس کی ہیلپ کرنا, میں سمجھوں گی قرض ادا ہوا. آپ یقین کیجئے اس بچی نے اپنی تعلیم حاصل کی, شی ٹاپڈ ان دیٹ سیمسٹر ہر سبجیکٹ میں, اور مجھے اتنا فخر تھا اس پہ. اور ہے, اس نے اپنے بھائی کو آئی ٹی کی تعلیم دلوائی, وہ آج کل ایک بڑی ملٹی نیشنل میں آئی ٹی ایکسپرٹ ہے. بہن بھی کسی اچھے پروفیشنل ڈگری اس نے لی, مجھے یاد نہیں ہے. اس نے ایک ملٹی نیشنل میں جاب کی, اور وہاں کا جو ریجنل مینیجر تھا غالباً اس سے اس کی شادی ہوئی. شی واز اسمارٹ, شی میریڈ ویل. مگر اس نے اپنے خاوند کو کہا کہ میم نے کہا تھا اپنے بھائی بہنوں کو پڑھانا ہے, تو میں نوکری کروں گی, آپ سے نہیں مانگتی, مگر وہ پیسے میں اپنے بھائی بہن کی تعلیم پر لگاؤں گی. اور اس نے کر کے دکھایا ہے. اور اس کے بعد کئی سال گزر گئے, میں ایک شادی پہ گئی تو اس کی کچھ تصویریں پہلے منگنی پہ میری کزن کی تھیں تو فیس بک پہ لگی تھی, وہ بچی بھی میری فیس بک پہ ہے. تو اس نے بڑے ایکسائٹڈلی کچھ فرینڈس کو دکھایا کہ دیکھو یہ میم ہے میری, انہوں نے پڑھوایا نا مجھے, ورنہ میں نے تو ہمت چھوڑ دی تھی. تو وہ لوگ شادی پہ ملے تو کہنے لگے ان کی جو وائف تھی انہوں نے میرا ہاتھ چوم کے آنکھوں سے لگایا. میں رو پڑی تھی اس وقت. کہنے لگیں کہ بچی کا نام لے کے اس نے یہ کہا ایسے استاد کہاں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا ہوتے ہیں نا, ڈاکٹر مہدی حسن جیسے. ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں ان کے سامنے. دیکھیے ایک بچی نے اپنے خاندان کا مقدر بدل دیا.
کر کے دکھایا. آپ ان بچیوں کو موقع تو دیں. اگلی نشست تک خدا حافظ.